میری باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں آپ نے کیا ناراض ہونا ہے؟ بڑی ہے تکلیف لوگوں کو. اتنی ماؤں بہنوں کی مجھے گالیاں دیتے ہیں جب میں صحیح بات کرتا ہوں، حقیقت کھولتا ہوں. سٹیج سنیوں کا، نعت خان سنی بیان کیا کر رہا ہے؟ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ میرے نبی کا آخری ٹائم میرے نبی کی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے. کتنی؟ 4 دن. جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا. سوموار کو آپ کا انتقال ہوا. جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا. میرے نبی کو بخار ہے. بلال دروازے پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں، تشریف لائیے تشریف لائیے. میرے نبی نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھاؤں. وضو فرمانے لگے، غشی طاری ہو گئی. افاقہ ہوا، پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پانی لاؤ. وضو کروانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی. افاقہ ہوا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا نے کہا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر نعرے سبحان اللہ. آپ ویسے بھی اللہ اکبر کر سکتے، نعرہ تکبیر کے بغیر بھی اللہ اکبر. عشاء کی نماز تھی. میری باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں آپ نے کیا ناراض ہونا ہے؟ بڑی ہے تکلیف لوگوں کو. اتنی ماؤں بہنوں کی مجھے گالیاں دیتے ہیں جب میں صحیح بات کرتا ہوں، حقیقت کھولتا ہوں. میں جھنگ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا جب کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ جنگ پہ گئے ہوئے تھے؟ کہاں تھے؟ مدینے میں. کہاں تھے؟ بولو تو صحیح. آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس کہاں؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، یہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. دوسرے بیٹے عبید اللہ، تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، بولو بولو بولو، خود حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سارے مدینے میں تھے. میرے نبی نے کہا میرے خاندان کے لوگ پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا، ابو بکر آگے ہوگا. میں کھلا رہا ہوں، میرے نبی نے کھڑا کی، مصلی پہ کھڑا کی. جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی، جمعے کی 5 پڑھائیں، ہفتے کی 5 پڑھائیں، اتوار کی 5 پڑھائیں، سوموار کی صبح پڑھائیں. 17 نمازیں پڑھائیں. ایک دن جو طبیعت سنبھلی، صبح کی نماز ہو رہی ہے، وہاں آپ نے اگر وہ ریاض الجنہ دیکھا ہے تو وہ نبی پاک کا محراب اور آپ کے روضہ منور میں کتنا فاصلہ ہے؟
وہی تو کمرہ ہے، اسی سے کھڑکی مسجد میں کھلتی ہے، کھڑکی کے آگے ایک پردہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ تبھی یہ سنبھلی، اذان نماز کی آواز آ رہی ہے، میرے نبی اٹھے، کھڑکی کے قریب آئے، پردہ ہٹایا، چہرہ مبارک مسجد میں داخل کیا۔ میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں، ترجمہ نہ کرنا تے تسی سمجھ جاؤ تے مزہ تا ہے، خطابت دا مزہ ہے یہ، بے خطیب چھپا کے بات کرے لوگ سمجھ جائیں۔ میرے نبی نے پردہ ہٹایا، چہرہ مبارک مسجد میں داخل کیا، ابو بکر مصلی پہ ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں۔ میرے نبی نے یہ منظر دیکھا، فتبسم ابو بکر نو اپنے مصلی تے ویکھ کے میرے نبی مسکرائے، صحابہ کی صفیں پیچھے، وہ در والے ہیں اور وہ یہ سنی ہے۔ تو سمجھتا نہیں ابو بکر کا مقام کیا ہے، جانتا نہیں ہے نبوت کی نگاہوں میں۔ ایک دن نماز ہو رہی ہے، طبیعت سنبھل گئی، فرمایا وضو کرواؤ، میں بھی مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہنا۔ دو آدمیوں کے سہارے اس کھڑکی سے مسجد میں داخل ہوئے، نکاہت، کمزوری، ضعف، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں۔ دو آدمیوں کے سہارے میرے نبی ادھر داخل ہوئے، کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا، ابو بکر نبی آ گئے۔ کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا، یہاں میرا نبی آتا تھا بھینی بھینی خشبوئیں لے کے آیا کرتا تھا۔ کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے، ابو بکر پیچھے ہٹے، مصلی چھوڑا، نبی جو آ گئے۔ جہاں نبی موجود ہو وہاں ابو بکر، یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود لیکن مصلی میں نہیں چھڑی، نبی پاک موجود ہے لیکن نماز میں پڑھانی۔ وہ سچا عاشق تھا، سچا۔ محسوس ہوا کہ نبوت آ رہی ہیں، انہوں نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے نبی نے دیکھا، فرمایا مکانک یا ابا بکر، کیسا منظر ہوگا یار، خدا دی قسم میں تھوڑا جا تصور تے لے کے آؤ یار۔ ابو بکر مصلی پہ ہے، میرے نبی پہلی صف میں آ رہے ہیں، اس نے قدم پیچھے ہٹائے، آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ کتنی مرتبہ؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، کتنی مرتبہ؟ بندیالوی یہ جملہ کہتا ہے، پورے ملک میں بندیالوی کے سوا کوئی خطیب یہ جملہ نہیں کہے گا، یہ صرف بندیالوی کہے گا۔ یہاں ٹھنڈ پڑ جائے نا تو پھر یہ ساری مسجد اور سین گونج جانا چاہیے۔ میں جو ترجمہ کروں گا، میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ابھی وہ جملہ نہیں ہے، تسی نہ ران تو پہلے کپڑے لا چھڑے، ابھی وہ جملہ نہیں ہے، جملہ آگے ہے، جملہ وہ بڑا زبردست ہے۔ میرا جملہ، میرے جملے کی قدر کرو جھنگ والا، قدر کرو۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔
اب بول در والے کون ہیں اور گھر والے کون؟ اب بول، سنی ہو کر رافضیت پھیلاتا ہے، سنی کہلا کے رافضیت کی تبلیغ کرتا پھرتا ہے۔